بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کی ضیافت اور مہمانی کے لیے آخرت کے جہان کی ابد الآباد خوشیوں کے حصول کے لیے جنت تیار کی ہے۔ جنت میں داخلہ اور جنت کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں کا حصول کسی بھی شخص کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم یہ جنت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ جنت وہ جہان ہوگا جہاں ہمیشہ کی خوشگوار اور پرسکون زندگی گزرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جنت میں داخلے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا پورا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شرائط اور اعمال کون سے ہیں جو جنت میں داخلے کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کی روشنی میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک اعرابی دیہاتی حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، اللہ کے پیارے حبیب، مجھے ایسے اعمال بتائیے کہ جن کی بجا آوری سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ شخص کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان اعمال میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ شخص جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے اعمال جنت سے قریب تر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سے اعمال ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ جب پوچھا کہ اور کون سے اعمال ہیں جو جنت کے قریب تر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ محترم سامعین و ناظرین، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کیا اور تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ جنت کے محلات اور کمروں کے یہ صفات سن کر ایک اعرابی دیہاتی شخص کھڑا ہو گیا اور سوال کرنے لگا، اللہ کے پیارے حبیب، ایسے محلات اور کمروں میں کون داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے کمروں میں، ایسے محلات میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جس نے اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں سے بات کی، کھانے کھلائے، نفل روزے رکھے اور راتوں کو اٹھ کر اس وقت نمازیں پڑھیں جب ساری دنیا سو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ایک بات کی کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھا رکھے تھے۔ دوسرا دن آیا، یوں ہی محفل لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی حاضر ہوگا۔ تو دوسرے دن بھی وہی صحابی انصاری جو تھے اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور یوں ہی جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔
تیسرے روز بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ نے اسی طرح کی بات کہی کہ ابھی ایک جنتی آئے گا۔ تو تیسرے دن بھی وہی شخص حاضر ہوا، اسی حالت اور اسی انداز میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل برخاست کر کے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گئے، اس کے گھر کے قریب پہنچے تو بڑا عجیب ایک معصومانہ سا بہانہ کیا۔ کہنے لگے، دیکھ بھیا، میرا اپنے باپ سے کچھ تھوڑا سا جھگڑا اختلاف ہو گیا ہے، لہٰذا میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں آؤں گا، تو مہربانی کر کے آپ مجھے ان 3 دنوں میں اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے تو بہت نوازش ہوگی۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، تو میرے گھر ٹھہر جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انصاری کے گھر 3 دن قیام کیا، اور رات کو میں نے اسے قیام کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ بستر پہ جاتے اور اللہ کا ذکر اور بڑائی کرتے کرتے سو جاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، پھر وہ فجر کی نماز کے لیے جاگتے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھی کہ اس شخص نے جب بھی زبان سے کوئی بات ادا کی تو وہ خیر اور بھلائی پہ مبنی بات کی۔ خیر، جب 3 دن گزر گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا اپنے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسے اختلاف والی بات تھی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے، زبان مبارک سے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں یہ لفظ سنے تھے کہ آپ جنتی ہیں، تو میری خواہش ہوئی کہ میں آپ کے یہاں آ کر ٹھہروں، دیکھوں کہ آپ کے وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری کا اعلان کیا ہے، اور پھر میں بھی ان اعمال کو بجا لا کے جنت کا مستحق بن جاؤں۔ لیکن میں نے تو آپ کو کوئی بہت زیادہ ایسا کام کرتے ہوئے نہیں پایا کہ جن کی وجہ سے میں سمجھوں کہ ان اعمال کے ذریعے اور ان کے سبب سے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ وہ انصاری صحابی جواب دینے لگے کہ بے شک میں ایسا ہی ہوں جیسا 3 دنوں میں آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ جب واپس جانے لگے تو اس انصاری صحابی نے انہیں بلا کے کہنے لگے کہ بے شک بات تو بالکل ایسی ہے جیسی میں نے کہی، اور آپ نے دیکھا بھی، مگر بات یہ ہے جس کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، شاید وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، حسد اور بغض نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری سنائی۔ محترم سامعین و ناظرین، کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے دل کے اندر سے بغض، کینہ اور حسد نکال دینا، یہ جنت میں ڈائریکٹ داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور آج میری، آپ کی اور دنیا کے اکثر مسلمانوں کی اور انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دل، ہمارے سینے، ہمارے دماغ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے بغض، حسد اور کینہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہماری زبانیں نفرت اگل رہی ہیں، پینچیاں بن کے تعلقات کو، رشتوں کو کاٹنے میں لگی ہوئی ہیں، اور پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم جنت کو اپنی نانی کا گھر سمجھتے ہیں کہ جو ہی جائیں گے اور ہمارے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ جنت میں جانا اتنا مشکل بھی نہیں، لیکن محترم سامعین و ناظرین، اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں وہ تمام کے تمام اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت میں داخل کرنے والے اعمال قرار دیا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔